السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی 42ویں دن کی ایکٹیویٹی حل کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں پہلا سوال دیا ہوا ہے، ذیل کے بیانات موضوع ہے یا غیر موضوع لکھیے، غیر موضوع بیانات کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، علاقائی سیر کا منصوبہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ یہ بیان غیر موضوع ہے کیونکہ جب بھی ہم علاقائی سیر کے لیے جاتے ہیں اس وقت پر اس کا منصوبہ بنانا یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 2 ہے، علاقائی سیر کا مطلب تفریح کی غرض سے کی گئی سیر۔ یہ بیان بھی غیر موضوع ہے کیونکہ علاقائی سیر کے لیے صرف تفریح کی غرض سے سیر نہیں کی جاتی بلکہ علاقے کی معلومات، وہاں کی سیاسی، سماجی، ثقافتی اور تمدنی زندگی اور طبعی ماحول کی غرض سے وہاں کی علاقائی سیر کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، علاقائی سیر کے دوران ملاقات کے ذریعے مقامی لوگوں سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بیان موضوع ہے۔ نمبر 4، ملک کے لحاظ سے اور ضرورت کے مطابق مختلف علاقوں کے لوگوں میں استعمال ہونے والے وسائل میں فرق ہوتا ہے۔ یہ بیان بھی موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال ہے، عملی کام دیکھیں گے ہم۔ یہاں پہ ہم کو ایک سوال نامہ دیا ہوا ہے۔ اس طرح سے جب بھی ہم کسی علاقے کی سیر کے لیے جائیں گے وہاں پر اس طرح کے مختلف سوال نامہ تیار کرنا ہے۔ یہ ہم کو صرف معلومات کس طرح سے سوال نامہ تیار کریں گے اس کے لیے یہ ہم کو ایک ماڈل دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم جب بھی کسی علاقائی سیر کے لیے مثلاً پہاڑی علاقہ، جنگلات کا علاقہ یا پھر کسی سطح مرتفع کا علاقہ یا پھر دریا سمندر کا ساحلی علاقے کی سیر کے لیے جب جائیں گے تو وہاں پر کی اس طرح کی معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ پہلا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے، علاقائی سیر کے لیے منتخب کیے گئے گاؤں کا نام کیا ہے، گاؤں کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اگر ہو تو معلومات جمع کیجیے، یہاں سے یہ گاؤں کتنے کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے، یہ گاؤں کس سمت میں ہے، اس گاؤں میں جانے کے راستے کون سے قسم کے ہیں، کیا گاؤں میں گرام پنچایت آفس ہے، کیا گاؤں کے قریب کوئی بڑا شہر ہے یا اس کا نام لکھیے، گاؤں میں جانے کی آمد رفت کے کون کون سے ذرائع ہیں، یہ گاؤں اور اطراف کا علاقہ کیا کسی قدرتی خطے میں ہے، پہاڑی یا میدانی، گاؤں میں کس قسم کی مٹی دکھائی دیتی ہے، کیا گاؤں کے اطراف میں دریا، تالاب وغیرہ پانی کے ذخائر ہیں، ہو تو اس کے نام لکھیے اور گاؤں کی کس سمت میں ذخائر ہیں، گاؤں کے اطراف میں زمین کی کون کون سی قدرتی شکلیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے گاؤں اس مقام پر کیوں آباد ہے، گاؤں کے اطراف میں کون کون سے درخت ہیں، اس گاؤں کے ماحول میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں، گاؤں میں گھر کس قسم کے ہیں، گھر کے تعمیر میں کون کون سی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، گاؤں میں پینے کے پانی کی کون سی سہولیات ہے، یہ پانی کتنی دوری فاصلے سے لایا جاتا ہے، آب رسانی کی کون سی سہولت ہے، کیا گاؤں میں ابتدائی صحت کے مرکز، سرکاری اسپتال ہیں تو قریبی ابتدائی صحت کا مرکز کتنے فاصلے پر ہے، کیا گاؤں میں اسکول ہے تو کتنی جماعت تک کے ہیں، گاؤں میں تفریح کے کون کون سے وسائل ہیں، کھیتوں میں کون کون سی فصلیں کاشت کی جاتی ہے، زراعت کی تکمیل پیشے کے طور پر کون سے پیشے کیے جاتے ہیں، گاؤں میں کون کون سے پالتو جانور ہیں اور اس کا کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، گاؤں کی کل آبادی کتنی ہے۔ اسی طرح سے گاؤں میں کون سے دکانیں ہیں، یہاں ہفتہ واری بازار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خریداری کے لیے کہاں جاتے ہیں، گاؤں میں زراعت کے علاوہ کون سا پیشہ کیا جاتا ہے، لوگوں کی غذا میں کون سی اشیاء شامل ہے، یہاں کے لوگوں کی پوشاک کو بیان کیجیے، گاؤں میں کون سے تہوار یا تقاریب منائی جاتی ہے، پیغام رسانی کے کون سے وسائل ہیں، گاؤں میں دیگر کون کون سی سہولیات دستیاب ہیں، یہاں کون سی سرکاری اسکیموں کو روبہ عمل لایا جاتا ہے، مثال سماجی انجیکشن، ٹیکہ لگانا، گرام سدھار اسکیم وغیرہ۔ عملی کام دیکھیں گے اب۔ تو اس طرح کے سوال نامہ ہم کو بھی سیر کے لیے جب جائیں گے علاقے کی سیر کے لیے تو اس وقت پر ہم کو بھی اس طرح کا سوال نامہ تیار کرنا رہے گا، یعنی علاقائی سیر کے لیے جانے کے لیے اس طرح کا سوال نامہ تیار کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں گے اس میں لکھیں گے، مجھے یہ سمجھ گیا میں لکھیں گے ہم،
علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیہ کے تصورات، عوامل اور ان کی عمل پذیری کا ذاتی تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ انسان اور ماحول کے باہمی تعلق کا علم ہوتا ہے۔ علاقائی سیر کے لیے منتخب کیے گئے علاقے کی سماجی، معاشی، تاریخی، تمدنی صورتحال کے مطالعے کا موقع ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال ہے، علاقائی سیر سے کیا مراد ہے؟ علاقائی سیر کا مطلب ہے کسی مقام کا بذات خود دورہ کر کے وہاں کے جغرافیائی اور تمدنی عوامل کی معلومات حاصل کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ علاقائی سیر کو جاتے وقت کون کون سے وسائل ساتھ لیں گے؟ علاقائی سیر کو جاتے وقت ہمارے ساتھ میں مختلف سامان جیسے کہ پانی کی بوتل، کیمرہ، پیمائشی فیتہ، پینسل، اسی طرح سے دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے ٹوپی، کتب نما، اسی طرح سے اس کے علاوہ کیمرہ، کچرا ادھر ادھر نہ پھینکے، اس غرض سے ایک تھیلی ساتھ میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ تیسرا سوال ہے، علاقائی سیر کی معلومات کون کون سے ذرائع سے حاصل ہوتی ہے؟ جواب لکھیں گے، علاقائی سیر کے دوران ہم بذات خود مشاہدہ کر کے، انٹرویو اور سوال نامے کا استعمال کر کے اور علاقے کے تعلق سے دستیاب کاغذات کا مطالعہ کر کے مختلف قسم کی معلومات حاصل کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، علاقائی سیر کا اہم مقصد کیا ہے؟ جواب لکھیں گے، علاقائی سیر کا اہم مقصد علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیائی تصورات، عوامل اور اعمال کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ علاقائی سیر کے ذریعے انسان اور ماحول کے آپسی تعلق کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ علاقائی سیر کے لیے منتخب کیے گئے مقام کی سماجی، معاشی، تاریخی اور تمدنی صورتحال کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیہ کا مطالعہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے اور حاصل کردہ علم کے انطباق کی رفتار بڑھتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ماحول کا مشاہدہ زراعت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا کھیت میں کون سی فصلیں کی کاشت ہوتی ہے؟ وہ کب اگائی جاتی ہے؟ اسی طرح فصلوں کی کٹائی کب کی جاتی ہے؟ اس کی معلومات حاصل کیجیے۔ جواب لکھیں گے ہم، زراعت بطور خوراک، چارہ یا ایندھن استعمال کی غرض سے کاٹنے کے لیے اگایا جاتا ہے۔ بڑی عالمی فصلوں میں گنا، کدو، مکئی، گندم، چاول، کسابی، سویا، پھلی، گھاس، آلو اور کپاس شامل ہیں۔ فصلوں کو موسم کے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 فصل ربی، نمبر 2 فصل خریف۔ فصل ربی، اس سے مراد موسم سرما کی فصلیں ہیں۔ یہ فصلیں موسم سرما کے آغاز میں کاشت کی جاتی ہیں اور موسم گرما میں کاٹی جاتی ہیں۔ گندم، چنا، برسیم، سرسوں، توریا، رائی، جئی اور لوسرن ربی کی چند فصلیں ہیں۔ اسی طرح سے فصل خریف، اس سے مراد موسم گرما کی فصلیں ہیں۔ یہ فصلیں موسم برسات کے شروع میں یا اس کے دوران کاشت کی جاتی ہیں اور موسم گرما کے آخر یا خزاں میں کٹائی جاتی ہے۔ کپاس، جوار، دھان، باجرہ، مکئی، مونگ، گوارا، کماد اور سورج مکھی خریف کی چند فصلیں ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔